کافی زبانیں ہیں جس میں نعت شریف پڑھ سکتا ہوں. اچھا، آپ کا جو سب سے مقبول کلام ہے؟ میں بھی مدینے گچھا ماڑی گل بنی گچھے ماڑی گل بنی گچھے کو صورت محمد نوے پیدا او کو صورت محمد نوے پیدا اے تن میرا اے تن میرا کنگی ہووے آقا میریاں اکھیاں مدینے وچ رہ گیاں در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. السلام علیکم، ویلکم ٹو اسلام آباد پولیس ویب ٹی وی پوڈ کاسٹ. آواز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیعت کردہ انسان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے. اچھی آواز اس سے بھی بڑی نعمت ہے، اور ایک انسان کے لیے بڑے آنر کی بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیعت کردہ اس نعمت کو اچھے انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد پولیس کی ایک ایسی ہی شخصیت جنہوں نے اچھے انداز میں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے. اس سے میری مراد احرار زمان ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. احرار کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. احرار، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت اچھی آواز دی ہے. آپ کس انداز میں لوگوں کے سامنے اس کو پیش کرتے ہیں؟ میں الحمدللہ بچپن سے نعت خوانی، حمد اور اسی طرح منقبت یا عارفانہ کلام لوگوں کے سامنے پیش کر کے کوشش ہوتی ہے کہ کسی کو محبت کا پیغام دیا جائے اور اس سلسلے کو جاری رکھا جائے آواز کے ذریعے. یعنی آپ پہ یہ ادراک بچپن میں ہو چکا تھا کہ آپ کی آواز اچھی ہے، آپ کچھ پڑھ سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں ایسا تھا کہ بچپن سے ہی ہمارا کچھ گھر کا ماحول بھی ایسا تھا جس میں نعت خوانی کا سلسلہ جاری رہتا تھا. تو اس میں جب میں ساتھ میں پڑھا کرتا تھا تو والد صاحب نے ایک دفعہ کہا کہ آپ بھی نعت سیکھو تاکہ آپ سے بھی سنیں ہم، آپ بھی پڑھا کرو. تو وہاں سے پھر مجھے شوق پیدا ہوا. جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو پڑھتے پڑھتے جب لوگوں نے پسند کیا تو ایک قدرتی عمل ہوتا ہے، کوئی بھی آپ کا عمل جب لوگ پسند کرتے ہیں تو آپ اس کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں. تو پھر اس میں وہ سلسلہ جاری رہا. تو الحمدللہ ابھی تک جو ہے وہ سلسلہ جاری و ساری ہے. ڈپارٹمنٹ کی طرف سے پذیرائی ملی؟ جی، ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کافی اس معاملے میں جب بھی کوئی ڈپارٹمنٹ میں پروگرام ہوتا ہے تو افسران مدعو کرتے ہیں، بلاتے ہیں. اسی طرح پروگرام پچھلے ہوئے بھی ہیں جس میں افسران نے بلا کے انعامات سے بھی نوازا. گیا بگایا اسی طرح بلایا جاتا ہے اور ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بہت رسپیکٹ دی جاتی ہے. لوگوں تک اپنی آواز کو پہنچانے کا ذریعہ کیا ہے آپ کا؟ سب سے پہلے تو اس میں سوشل میڈیا کا آپ کو پتہ ہے دور ہے، تو اس کو یوز کیا جاتا ہے. اس کے ذریعے میں لوگوں تک اپنا یہ پیغام اور اپنی آواز پہنچا رہا ہوں. اس کے علاوہ نجی محافل ہو گئی، اسی طرح ٹی وی چینلز مختلف جو مجھے بلاتے ہیں. رمضان میں عموماً مجھے بلایا جاتا ہے ٹرانسمیشن وغیرہ پہ جا کے، وہاں پر بھی نعت شریف پیش کی جاتی ہے اور محافل کا سلسلہ جاری رہتا ہے. اور اسی طرح ڈپارٹمنٹ میں بھی جب کوئی پروگرام ہوتا ہے تو افسران مدعو کرتے ہیں، بلاتے ہیں. ماشاءاللہ. کون سی زبان میں آپ کی نعت خوانی زیادہ پسند کی جاتی ہے، اور سب سے پسندیدہ لوگوں کا جو کلام ہے وہ کون سا ہے؟ اس میں زیادہ تر جو مجھے پذیرائی ملی ہے کلام کے حوالے سے، چاہے وہ عرفانہ کلام ہے چاہے وہ نعت ہے، اس میں پٹواری زبان اور پنجابی اور سرائکی، یہ تین زبانوں کو بہت پذیرائی ملی. جس میں سے پٹواری زبان کو تو بہت زیادہ لوگوں نے سنا اور پسند کیا، اور پھر فرمائش بھی کی کہ اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے سامنے پیش کروں. پٹواری کیا آپ کی مادری زبان ہے؟ نہیں، میری مادری زبان پٹواری نہیں ہے. تو میری مادری زبان اصل میں پشتو ہے، لیکن الحمدللہ بس اللہ کا فضل ہے تو بس پڑھ لیتے ہیں جو بھی چیز سامنے آ جائے. اچھا، آپ کا جو سب سے مقبول کلام ہے اگر وہ آپ تھوڑا سا پیش کریں تو؟ جی، میں آپ کو پیش کرتا ہوں کلام آپ کے سامنے. میں بھی مدینے گچھا ماڑی گل بنی گچھے
میں بھی مدینے گچھا ماڑی گل بنی گچھے ہووے کرم تے اچھا ماڑی گل بنی گچھے میں بھی مدینے گچھا ماڑی گل بنی گچھے ماڑی گل بنی گچھے ہووے کرم تے اچھا ماڑی گل بنی گچھے ہووے کرم تے اچھا ماڑی گل بنی گچھے مکی بھی اچھا صدا کوئی شہر مدینے او شہر مدینے او مکی بھی اچھا صدا کوئی شہر مدینے او نسی نسی میں پینڈا گچھا ماڑی گل بنی گچھے نسی نسی میں پینڈا گچھا ماڑی گل بنی گچھے ہووے کرم تے اچھا ماڑی گل بنی گچھے ہووے کرم تے اچھا ماڑی گل بنی گچھے چمی گنا میں جالی تے جنت بقیچ جان جنت بقیچ جان چمی گنا میں جالی تے جنت بقیچ جان جڑی جڑی بھی جائی گچھا ماڑی گل بنی گچھے جڑی جڑی بھی جائی گچھا ماڑی گل بنی گچھے ہووے کرم تے اچھا ماڑی گل بنی گچھے ہووے کرم تے اچھا ماڑی گل بنی گچھے اتھے گچھی دلینیاں میں ساریاں باں میں ساریاں باں اتھے گچھی دلینیاں میں ساریاں باں کری چھوڑا میں خالی پچھا ماڑی گل بنی گچھے کری چھوڑا میں خالی پچھا ماڑی گل بنی گچھے ہووے کرم تے اچھا ماڑی گل بنی گچھے میں بھی مدینے گچھا ماڑی گل بنی گچھے میں بھی مدینے گچھا ماڑی گل بنی گچھے ماڑی گل بنی گچھے ماڑی گل بنی گچھے ہووے کرم تے اچھا ماڑی گل بنی گچھے ہووے کرم تے اچھا ماڑی گل بنی گچھے احرار آواز کی دنیا میں کس سے متاثر ہوئے؟ اس میں کافی ٹائم سے میں جب سنتا تھا مختلف نعت خوانوں کو تو اس میں ایک نعت خوان تھے، ان کو جب سنا میں نے تو قدرتی ان کی آواز مجھے اٹریکٹ ہوئی، تو اس کی وجہ سے میرے شوق میں مزید اضافہ ہوا۔ تو پھر میں نے کوشش کی کہ سنتا میں سب کو سنتا ہوں، جس کا کلام یا نعت مجھے اچھی لگتی ہے سنتا ہوں، تو کاپی کسی کو نہیں کرتا، کوشش ہوتی ہے کہ اپنے انداز میں اور اپنے طریقہ کار سے اس کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، ایک نئے طریقہ کار سے۔ آواز کی دنیا میں اپنا تشخص قائم کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے ریاض بہت ضروری ہے۔ کیا ڈیوٹی کے بعد فارغ وقت میں آپ ریاض کرتے ہیں یا دوران ڈیوٹی؟ نہیں دیکھیں، دوران ڈیوٹی تو کرنا کسی صورت میں اچھی بات بھی نہیں ہے، کیونکہ جب ہم ڈیوٹی پہ موجود ہیں تو وہاں پر ہمارا سارا فوکس جو ہوتا ہے ڈیوٹی کی طرف ہوتا ہے۔ فارغ وقت میں جب چھٹی ہو جاتی ہے، اس کے بعد جب گھر آتے ہیں تو اس میں ریاض کا سلسلہ جاری رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ جتنی آپ کی پریکٹس ہوتی ہے اتنا آپ اور نکھرتے ہیں، تو نکھرنے کے لیے جو ہے پریکٹس لازمی ہے، وہ میں کرتا ہوں فارغ وقت میں۔ چونکہ آپ اردو کے علاوہ دیگر زبانوں میں بھی کلام پڑھتے ہیں، تو ہمارے ناظرین کے لیے اس پروگرام کے آخر میں کچھ تمام زبانوں کی چند اشعار یا مطلع جو ہے وہ پیش کر دیں اگر تو۔ جی، میں آپ کے سامنے ابھی سب سے پہلے تو اپنی مادری زبان اس کا شعر پیش کرتا ہوں، نعت شریف کا۔ قصورت محمد نوے پیدا او قصورت محمد نوے پیدا پیدا کرے بخد نوادا دنیا پیدا کرے بخد نوادا دنیا او قصورت محمد نوے پیدا او قصورت محمد نوے پیدا۔ اور ایک شعر اب میں آپ کو فارسی میں ایک شعر سناتا ہوں۔ ضرور۔ تنم فرسودہ جا پارا زے ہجران یا رسول اللہ دلم
پژمردہ آوارہ سے اسیاں یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا زہجرہ یا رسول اللہ دلم پژمردہ آوارہ زے اسیاں یا رسول اللہ. اسی حوالے سے اب میں سرائکی میں آپ کو ایک شعر سنانا چاہوں گا. اے تن میرا اے تن میرا کنگی ہووے تے میں زلف سونے دیواں پوش میرے دی بن جائے جوتی شالا سونے دے بیریاں جے سونا جے سونا میرے دکھ وچ راضی او میں سکھ نو چلے ڈھاواں سائی غلام فریدا مل پوے سونا اونوں رو رو حال سناواں اونوں رو رو حال سناواں. اور اسی تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے اب میں آپ کے سامنے ایک پنجابی کا شعر نعت شریف کا پیش کرتا ہوں. آقا میریاں اکھیاں مدینے وچ رہ گیاں. آقا میریاں اکھیاں مدینے وچ رہ گیاں. مک گیا ویزا تے ہے مک گیا ویزا تے جدائیاں پھر پہ گیاں. آقا میریاں اکھیاں مدینے وچ رہ گیاں. اب آخر میں آپ کو اردو نعت کا ایک شعر سنانا چاہوں گا. ضرور. در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. کبھی تو قسمت کھولے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا. کیے ہی جاؤں گا عرض مطلب ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب نشہ میں مطلب کی صبح ہوگی نئے فسانہ تمام ہوگا. کبھی تو قسمت کھولے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا. کبھی تو میرا سلام ہوگا. سبحان اللہ.
इसी तवक्को पे जी रहा हूँ, यही तमन्ना जला रही है, निगाह लुत्फ़ो करम ना होगी तो मुझको जीना हराम होगा। ये थे हमारे आज के मेहमान अहरार ज़मान। यकीनन इन्होंने अपनी खूबसूरत आवाज़ से नात शरीफ पेश करके आपको महसूस किया होगा। ऐसे ही देखते रहिए हमारे प्रोग्राम्स। मिलते हैं अगले एपिसोड में इंशाल्लाह किसी और शख्सियत के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।